نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، نہایت ہی عظیم فرمان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی خدمت میں پہنچانے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں قال رجل غموم لازمتنی ودیون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ صحابہ کرام کا یہ طریق تھا کہ انہیں کوئی بھی مشکل ہوتی تو وہ حضور کے دروازے پہ پہنچتے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو حضور کی بارگاہ میں اور حضور کی خدمت میں عرض کرتے۔ تو ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کی، حضور مجھ پر تو بہت زیادہ غم و الم نے گھیر رکھا ہے اور قرضہ بھی بہت زیادہ ہے، بڑی پریشانیاں ہیں۔ تو عرض کی جب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال افلا اعلمک کلاما، کیا میں تمہیں ایسا کلام نہ سکھا دوں، اذا قلتہ کہ جب تو اس کو پڑھ لے، اذهب اللہ ہمک وقضا عنک دینک، تو اللہ تعالیٰ تیرے غم اور پریشانیوں کو بھی دور کر دے اور جو تجھ پر قرضے کا بوجھ ہے اس کو بھی اٹھا دے۔ تو بڑا خوش ہوا۔ قال قلت بلا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں، میں تو یہی عرض کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ کو علاج ارشاد فرما دیں، تو لازمی ارشاد فرمائیے۔ قال، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل اذا اصبحت و اذا امسیت، یہ وظیفہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا اذا اصبحت و اذا امسیت، جب صبح کرو اور جب شام کرو تو اس طرح پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یہ وظیفہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ وہ آدمی راوی کہتے ہیں قال ففعلت ذالک فاذهب اللہ ہمی وقضا عنی دینی، کہ جب میں نے ایسا کیا، اس وظیفہ کو پڑھا، تو اللہ تعالیٰ نے میرے غم اور پریشانیوں کو بھی دور کر دیا اور میرا قرض بھی ادا کر دیا۔ تو حضور کی سیرت اور حضور کی سنت کے مطابق ان کلمات طیبات مبارک کلمات جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، ان کو یاد کرنا چاہیے اور ان کو پڑھنا چاہیے، یقیناً برکت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔